نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فیہا یفرق کل امر حکیم صدق اللہ مولانا العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سامعین و ناظرین، شب برات کی فضیلت کے متعلق مختصر گزارشات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، جس کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ جہاں کچھ لوگ اہل محبت اللہ کی عبادت کے لیے مواقع تلاش کرتے ہیں کہ کوئی خاص موقع ہمیں ملے تو ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، ساری رات اس کی بندگی کریں، کیونکہ نیک لوگوں کا وصف اللہ نے یہ بیان فرمایا کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جو ساری رات اپنے رب کے حضور سجدہ ریزی کرتے ہوئے، قیام کرتے ہوئے گزار دیتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں، عباد الرحمن ہیں۔ لیکن دوسری طرف کچھ لوگ اس بات پر بھی ناراض ہیں کہ کیوں لوگ عبادت کر رہے ہیں۔ وہ اس بات پر بھی ایک باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ سوشل میڈیا کے ذریعے سے لوگوں کو یہ باور کرا رہے ہیں کہ خبردار اس رات میں کوئی عبادت نہیں کرنی، اس رات میں کوئی نوافل نہیں پڑھنے، اس دن کے اندر کوئی روزہ نہیں رکھنا۔ حالانکہ آج گئے گزرے دور کے اندر کوئی بندہ مسجد میں آ جاتا ہے، نماز پڑھنے لگ جاتا ہے، نوافل پڑھنے لگ جاتا ہے، یہ تو بہت بڑی غنیمت ہے، اور ایسے لوگوں کو تو بالکل داد دینی چاہیے، حوصلہ افزائی کرنی چاہیے کہ جو گئے گزرے دور میں بھی اپنے رب کی عبادت کر رہے ہیں۔ لیکن بجائے اس کے کہ اس چیز کو حسین قرار دیا جائے، الٹا اس کے خلاف جو ہے ایک پروپیگنڈا شروع کر دیا گیا ہے۔ جب ہم اس بارے میں کوئی حدیث مبارکہ پیش کرتے ہیں تو آگے سے جواب یہ ملتا ہے کہ یہ حدیث مبارکہ تو ضعیف ہے۔ تو میں مختصراً یہ عرض کروں گا، چلو ہمارے پاس حدیث مبارکہ تو ہے نا، اگرچہ ضعیف بھی ہیں، تمہارے بقول ضعیف ہوں، پہلی بات تو ضعیف ہے نہیں، لیکن اگر بالفرض ضعیف بھی ہوں تو تمہارے پاس کیا ہے جو تم روک رہے ہو؟ تمہارے پاس تو نہ کوئی دلیل ہے، نہ کوئی حدیث ہے، نہ کوئی آیت ہے۔ ہمارے پاس تو الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین موجود ہیں، لیکن تمہارے پاس اپنی رائے کے علاوہ کچھ نہیں ہے، تمہارے چند ایک علماء کی آراء ہیں جس پر تم چل رہے ہو۔ تو اس بارے میں قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کریمہ ہے، فیہا یفرق کل امر حکیم۔ سورۃ دخان میں اللہ فرماتا ہے کہ اس رات کے اندر ہر حکمت والا کام تقسیم کیا جاتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اس رات سے مراد لیلۃ القدر بھی ہے، اور کئی مفسرین کرام نے اس کا بھی ذکر فرمایا ہے، لیکن بڑے بڑے معتبر مفسرین نے اس رات سے مراد شب برات بھی لی ہے، لیلۃ النصف من شعبان بھی۔ جس طرح کہ میرے سامنے یہ تفسیر موجود ہے ابن ابی حاتم کی سند صحیح کے ساتھ، حضرت عبداللہ بن عباس سے بھی اس کی تفسیر مروی ہے، اور حضرت اکرمہ سے بھی اس کی تفسیر مروی ہے۔ حضرت اکرمہ بیان کرتے ہیں کہ یہ جو فضیلت ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، کس رات کے بارے میں ہے؟ ان اکرمہ فیہا یفرق کل امر حکیم قال فی لیلۃ النصف من شعبان یبرم امر السنۃ وینسخ الاحیاء من الاموات ویکتب الحاج فلا یزاد فیہم ولا ینقص منہم احد۔ اکرمہ بیان کرتے ہیں کہ اس رات کے اندر جو شب برات ہے، لیلۃ النصف من شعبان ہے، اس میں پورے سال کا بجٹ پیش کیا جاتا ہے۔ پورے سال میں جس بندے نے زندہ رہنا ہے یا جس نے فوت ہونا ہے، ان کے اسماء جو ہیں وہ لکھے جاتے ہیں، اور جس نے حج کرنا ہے اس کا نام بھی لکھا جاتا ہے۔ تو پورے سال کا جو معاملہ ہے وہ اس ایک رات کے اندر اس کو فائنل کیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے، حضرت اکرمہ نے بھی اس کی تفسیر بیان کی، اور یہاں تک کہ امام ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے تو اس کو جمہور کا موقف قرار دیا ہے، اور کہا ہے کہ سلف صالحین اور جمہور کی رائے یہ ہے کہ اس آیت کریمہ نے فیہا یفرق سے مراد یہ لیلۃ البرات ہے، اور یہ
شب برات جس کو ہم کہتے ہیں لیلۃ النصف من شعبان ہے، اور اس کا حوالہ جو ہے یہ تحفۃ الاحوذی کے اندر بھی بیان کیا گیا کہ مولا علی قاری نے اس سے مراد یہ علماء کی تائید کے ساتھ یہ رات مراد لی ہے۔ اس بارے میں رسول اللہ علیہ وسلم کے فرامین بے شمار ہیں، صرف خالی کتابوں کے حوالے ہی گنتے جائیں تو اس کے لیے بھی تقریباً کم از کم گھنٹہ درکار ہے، جتنی کتابوں میں حدیث مبارکہ اس کی فضیلت میں آئی ہیں۔ خالی کتابوں کے نام لینے کے لیے بھی کافی وقت درکار ہے۔ سیاستہ میں سے دو معتبر کتابیں جامع ترمذی میں اور سنن ابن ماجہ میں، ان دونوں حدیث کی کتابوں میں پورے باب موجود ہیں۔ جامع ترمذی میں پورا باب ہے اور اس کا عنوان یہ رکھا امام ترمذی نے، باب ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان، اور سنن ابن ماجہ کے اندر بھی یہ باب ہے، باب ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان، یعنی پورے باب ائمہ محدثین نے اس پر قائم کیے۔ لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ ساری چیزوں سے نظر انداز ہو کے اور لوگوں کی نظروں میں ایک دھوکے کا جو پردہ ڈالنے کے لیے کس طرح کی صورتحال اختیار کر لی گئی ہے، اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے۔ حدیث مبارکہ اس بارے میں یہ ہے، جامع ترمذی کے حوالے سے میں پہلے عرض کرتا ہوں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، فرماتی ہیں کہ فقدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلتاً، ایک رات رسول اللہ علیہ وسلم اپنے بستر مبارک پر تشریف فرما نہ تھے، فخرجت تو میں نکلی، فاذا ہوا بالبقیع، تو رسول اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں جلوہ فرما تھے، تو آپ نے مجھے فرمایا اکنت تخافین ان یحیف اللہ علیک ورسولہ، عائشہ کیا آپ یہ خوف کرتی تھیں کہ آپ کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا؟ قلت یا رسول اللہ، میں نے عرض کی یا رسول اللہ میرا یہ خیال آیا کہ شاید آپ کسی اور اپنے گھر میں تشریف لے گئے ہیں۔ تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ عز وجل ینزل لیلۃ النصف من شعبان الی السماء الدنیا فیغفر لاکثر من عدد شعر غنم کلب، حضور نے فرمایا کہ جب یہ رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس رات میں آسمان دنیا پر اپنا نزول اجلال فرماتا ہے۔ آسمان دنیا جو پہلا آسمان ہے، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاص جلووں کو ظاہر فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کے اندر بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ تعداد میں لوگوں کو جہنم سے بری قرار دے کے ان کو جنت کا مجدہ عطا فرما دیتا ہے۔ اس وجہ سے اس کو لیلۃ البرات کہتے ہیں کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ انعام ہوتا ہے، یہ کرم نوازی ہوتی ہے، لوگوں کی قسمت کے فیصلے ہوتے ہیں، اور اتنی زیادہ تعداد میں لوگوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ اب اس حدیث پاک کو متعدد محدثین کرام نے روایت کیا اور درجنوں اس کے حوالہ جات جو ہیں محدثین کی کتابوں میں موجود ہیں۔ تو اس میں واضح طور پہ یہ فضیلت ہے کہ اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خاص قسم کی بخشش ہوتی ہے، یہاں تک کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ سے جو حدیث مروی ہے اس میں رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ایک کو فجمیع خلقی، اللہ نے اس میں سب کو بخش دینا ہوتا ہے اور سب کے اوپر اس کا کرم ہوتا ہے، اس کا فضل ہوتا ہے۔ فرمایا فیغفر لجمیع خلقہ، اپنی ساری مخلوق کو وہ بخش دیتا ہے، الا لمشرکن او مشاہن، سوائے مشرک کے اور سوائے کینہ پرور کے، ان دونوں کے علاوہ باقی ہر ایک کی بخشش ہو جاتی ہے۔ اب یہ حدیث پاک صحیح ابن حبان میں موجود ہے، سند صحیح کے ساتھ موجود ہے، اور البانی جیسے جو محدث ہیں جن کو وہ لوگ بڑا معتبر سمجھتے ہیں اور اپنا امام سمجھتے ہیں، انہوں نے بھی اس حدیث کے بارے میں کہا کہ حدیث صحیح ہے۔ سند میں اگرچہ بعض دفعہ کوئی راوی کسی اور جگہ جو ہے وہ ضعیف بھی آ جائے، لیکن اتنی کثیر تعداد میں جب اس کی سندیں موجود ہیں، صحیح ابن حبان کے اندر ہے، مسند امام احمد بن حنبل کے اندر ہے، امام ابن ابی دنیا نے اس کو فضائل رمضان کے اندر ذکر کیا ہے، کتنی زیادہ حدیث کی کتابوں میں اس کی سندیں آئی ہیں۔ تو اتنی سندیں اگر مل جائیں تو اتنی سندوں میں کوئی ایک حدیث اگر ضعیف بھی ہو تو یہ ایک اصول حدیث کا قانون ہے کہ متعدد ضعیف سندیں مل جائیں تو وہ حسن کے درجے تک پہنچ جاتی ہیں۔ تو بہرحال اگر بالفرض ضعیف بھی ہوں تو یہ حسن کے درجے تک ضرور پہنچ جائیں گی۔ اور اس بارے میں رسول اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان یہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، جب یہ سنن ابن ماجہ کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں بخشش فرما دیتا ہے، اور اس میں خاص طور پہ یہ انعام ہے
حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، عن علی بن ابی طالب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ لیلۃ النصف من شعبان شب برات جب یہ آئے تو کیا کرو، اس کی رات کو قیام کرو اور اس کے دن میں روزہ رکھو۔ فإن اللہ تعالی ینزل فیہا، اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالی اپنا نزول اجلال فرماتا ہے۔ کب سے لے کر فرمایا لغروب الشمس الی سماء الدنیا، جو ہی سورج غروب ہوتا ہے تو آسمان دنیا پر وہ اپنا اجلال فرماتا ہے۔ فیقول، اور ساتھ یہ اعلان فرماتا ہے، الا من مستغفر فاغفر له، کیا ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا کہ میں اس کو معافی عطا کر دوں؟ کیا ہے کوئی مجھ سے روزی مانگنے والا میں اس کو روزی عطا کر دوں؟ کیا ہے کوئی مبتلا کسی بیماری کے اندر تو وہ مجھ سے عافیت کا طالب ہو تو میں اس کو عافیت عطا کر دوں؟ الا قضا الا قضا، اس طرح مسلسل یہ اعلان ہوتا رہتا ہے، اور حتیٰ یطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ ساری رات اللہ کی تعالیٰ کی طرف سے یہ انعام و اکرام ہوتا رہتا ہے، اور یہ اعلان ہوتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے معافی مانگے، بخشش مانگے، جو بھی مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ اب اتنی صراحتاً احادیث مبارکہ ہونے کے باوجود کوئی بندہ اپنی ضد کرتا ہے تو اس کا کوئی علاج نہیں کیا جا سکتا۔ ہماری گزارش یہ ہے کہ خدا را کوئی چیز ایسی تو رہنے دینا کہ جس میں اختلاف نہ کریں۔ اللہ کی عبادت کے لیے بھی اختلاف کرنے لگ گئے ہیں، اور کچھ لوگ محبت کے ساتھ اگر خدا کی عبادت کی طرف آ ہی گئے ہیں اس گئے گزرے دور میں تو آپ ان کو پریشان نہ کریں۔ کوئی اور موضوعات بڑے ہیں کہ جس میں آپ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن کم از کم اس بات پہ آپ کو متفق رہنا چاہیے اور مل کر لوگوں کو ترغیب دلانی چاہیے کہ آج ضرورت ہے ہم اللہ کے حضور سر بسجود ہوں اور اللہ سے معافی مانگیں، کوئی اس کی رحمت کا ایک قطرہ بھی نصیب ہو جائے تو ہم سب گناہ گاروں کے لیے وہ کافی ہوگا۔ لہٰذا اس رات کو ہم بڑے اہتمام کے ساتھ منائیں، اور بڑی شان و شوکت کے ساتھ جس طرح اہتمام کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بخشش جو ہے وہ سب کو شامل حال ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔